لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله یوٹیوب پہ لائیو وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ موضوع ہے اوصاف و کمالات صدیق اکبر بازبان اہل بیت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 تاریخ کو آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا خوبیاں تھیں، کیا کمالات تھے، اس کے اوپر ویسے تو کثیر احادیث ہیں، لیکن اہل بیت نے جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے، آج ہم اس کے حوالے سے بیان سنیں گے۔ آج ایک المیہ ہے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت اس حوالے سے کیا کہتے تھے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی بھی شخص ہمیں صحابہ کے حوالے سے بد ظن نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عزت کے حوالے سے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت عطا فرمائی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کسی کی عزت مخلوق میں نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی عزت ہے، ان کی بھی شان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہ عزت و فضیلت ہے کہ اس نے انبیاء علیہم السلام میں سے صرف آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی، یعنی حضور کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، اور حضور کے علاوہ کسی نبی کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، بلکہ حضور کے شہر کی قسم کھائی گئی، حضور کے زمانے کی بھی قسم ہے۔ والعصر کا معنی ایک قول یہ ہے کہ حضور کے زمانے کی قسم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ کا یہ رتبہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے آپ کے قدموں سے لگنے والی
خاک کی بھی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، لا اقسم بہذا البلد، قرآن پاک میں اللہ نے حضور کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر کی بھی قسم کھائی، تیرے کلام کی بھی قسم کھائی، تیری بقا کی بھی قسم کھائی۔ جب حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک خاک، ایک شہر کی یہ شان ہے، تو جو حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کرنے والے صحابہ ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ جب حضور سے نسبت رکھنے والا ایک مقام، ایک پہاڑ، ایک احد پہاڑ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جب حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی شان ہے تو صحابہ کی کیا شان ہو۔ حالانکہ صحابہ کی شانیں حضور نے قرآن میں ہے، ان سب شانوں کو اگر ایک سائیڈ پہ رکھ کے صرف اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس ذات سے نسبت رکھنے والی عام سی شے بھی عام نہیں رہتی، تو اشرف المخلوقات صحابہ کی شان کیا ہوگی۔ اور وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا تذکرہ یوں نہ کرو کہ ان کے خلاف لوگوں کے دل ہو جائیں، بلکہ کس طرح کرو کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ منصف بن کر، جج بن کر صحابہ کی سیرتیں بیان نہ کرو کہ لوگ کیا ہو جائیں، صحابہ سے بدظن ہو جائیں۔ جب حضور علیہ السلام، وہ ہستی کہ جن کو آخری جنتی کا بھی پتہ ہے، آخری دوزخی کا بھی پتہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے سابق صحابہ جنتی ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، حرام ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے، لوگوں کو یہ ثابت کرنے والے کہ حضور کے بعد اہل بیت کے اوپر فلاں صحابی نے یہ ظلم کیا، فلاں نے کیا۔ اور جب حضور نے کہہ دیا کہ کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی نہیں کرو، تو پھر یہ باقی باتیں کون سی ہیں؟ یہ باقی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہیں۔ حضرت شاہ فضل بدعیونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تمام صحابہ کرام، اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، کسی ایک سے بغض نہ رکھے۔ تو ثابت ہوگا، اگر کسی ایک سے بھی بغض رکھا تو ثابت کیا ہوگا کہ اسے حضور کا سچا عشق نصیب نہیں ہوا، ورنہ حضور سے نسبت رکھنے والی کسی بھی شے کے بارے میں زبان درازی نہ کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ مولا گلبن کا معنی آتا ہے گلاب کا پھول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت، کہ یا رسول اللہ آپ رحمت کے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ ظاہرہ سبتین، اس کی کلیاں پھول، کہ آپ پھول ہیں اور آپ کے پھول سے مزید جو کلیاں نکل رہی ہیں، جس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جس کے اندر امام حسن حسین ہیں، وہ بھی پھول ہیں۔ صدیق، فاروق، عثمان، حیدر، ہر ایک اس کی شاخ، کہ آپ کے پھولوں کی پھر مزید جب شاخیں آتی ہیں تو اس کے اندر صحابہ آ جاتے ہیں۔ کلیوں میں کون آتے ہیں؟ اہل بیت، اور شاخوں کے اندر کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اس لیے ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی نجم ہے، ستارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور جو کشتی ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہے. تو جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اور ستاروں کے ساتھ راستہ تلاش کرتا رہا، اس کا بیڑا پار ہے، اور وہ اہل سنت ہیں الحمدللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابہ ہے. ہمارے یہاں جو مشہور قوالی ہے کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اس طرح قوالیوں کے ذریعے، 2 نمبر کلاموں کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل قرار دیا جاتا ہے صحابہ میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ایک میوزک کے طور پر، گانے کے طور پر، قوالی کے طور پر، بعض منقبت کے طور پر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک عقیدہ ہوتا ہے. اسی طرح ویڈیوز ہوتی ہیں، ویڈیوز کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی ظالم شخص آیا اور وہ کسی عورت کو مار رہا ہے اور اس کا دروازہ توڑ رہا ہے، اور یہ میسیج دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کے اوپر ظلم و ستم کیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ دما دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کی حدیث پاک مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاذانی سیدہ کہولی اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دونوں جو ہیں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اولین یعنی پچھلی امتوں میں سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب کے سردار ہیں. یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی خود. اور حضور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اگلے پچھلے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جتنا مرضی صحابی ہو جائے وہ کبھی کسی نبی سے بڑھ نہیں سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا مقام پچھلے نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، حالانکہ یہ صریح کفر ہے. نبی کا درجہ کبھی صحابی نہیں لے سکتا، اور ولی کبھی نبی کا درجہ یا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اگلے اور پچھلوں کے یہ دونوں کیا ہیں؟ سردار ہیں. پھر ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دونوں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، ہاں جوانی میں ان کا وصال ہوا ہو یا بڑی عمر میں. یعنی جنتیوں کے بھی سردار کون ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ہیں. اور ایک روایت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین کو کہا گیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوانی کے اندر مر جائے اس کے سردار جو ہیں وہ جنت کے اندر وہ امام حسن اور حسین ہیں، اور جو بڑھاپے میں مرے اس کے سردار کون ہیں؟ وہ جنت میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں. اور اوورآل تمام اگلے اور پچھلوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی. حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد
ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کے غسل و کفن کے بعد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے گھر کے باہر آئے اور روتے ہوئے آپ کی خدمت میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جس کے کلمات کا مفہوم یوں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز آپ کو ملا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ تھے، سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا، تقوی اور رب کریم سے ڈرنے میں سب سے اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے، سب سے بڑے سخی بھی آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ تھے، اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان آپ تھے، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ نے نبھایا، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ کو نصیب ہوئیں، بلائیوں میں آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ اعزازات بھی آپ کو حاصل ہوئے، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ میں نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم آپ کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے جب مزید کلمات ارشاد فرمائے تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہتے تھے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد یعنی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سچ فرمایا، وہ ایسے ہی تھے۔ یہ مسند بزار کی حدیث پاک ہے، جلد صفحہ نمبر 928، حدیث نمبر 894، جلد نمبر نوادر الاصول کی 3، صفحہ نمبر 142۔ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ حدیث پاک جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آپ کو حضور کا سب سے قریبی، با اعتماد، وفادار، محبت کرنے والا، جان نثار، سخی، سب امت میں سب سے افضل یہ کہہ رہے ہیں، اور صحابہ آپ کی یہ تقریر سن کر رو رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں کہ اے علی، اے حضور کے چچا زاد، آپ نے سچ فرمایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنے ایک حسین خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے شہزادے کہتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے نانا جان کی زیارت کی۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے نانا حضور علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے اپنا ہاتھ عرش پر رکھا ہوا تھا اور میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہوا تھا، اور میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ صدیق اکبر پر رکھا ہوا ہے، اور میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت عمر فاروق پر رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے کچھ خون دیکھا۔ حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، ان سب کو دیکھا، تو اس کے بعد میں نے کن کو دیکھا؟ حضرت عثمان غنی کو دیکھا۔ ان سب ہستیوں کے آگے خون پڑا ہوا تھا،
تو بتایا گیا کہ یہ خون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا. یعنی حضرت عثمان غنی جو شہید ہوئے تو حضرت امام حسن نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے پر نہ صرف حضور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ بھی آپ کی شہادت کے اوپر خوش نہ تھے، اور آپ کے خون کا جو بدلہ ہوگا اس حوالہ سے آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس خون کا کیا کرے گا؟ بدلہ لے گا. اور اس خون کا بدلہ ہی تھا کہ پھر جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے تھے، فتنہ باز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بھی کیا، اور ان کی وجہ سے کئی مسائل، کئی عقیدے ہمیں پتہ چلے کہ جن کو آج بھی ہم سامنے رکھ کر اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بد عقیدگی سے بچاتے ہیں. اب یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان تھی حضرت علی بھی بیان کرتے تھے، اور حضرت امام حسن حسین اور اس طرح اہل بیت کی دیگر ہستیاں جو تھیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتی تھیں. ایک کامن سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی والدہ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو تو وہ کبھی بھی سر عام لوگوں کے اندر اس کی تعریف نہیں کرتے. کوئی بندے کسی نے، چاچے نے، مامے نے کوئی جائیداد تھوڑی سی کھا لی ہو تو لوگ اس کے بارے میں کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے، چاہے وہ جتنا مرضی حاجی ہو. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا حج کر دے، ساڈا حصہ کھا گیا. لوگوں کے اندر یہی رائج ہے. لیکن جب صحابہ کے شانیں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں اور صحابہ اہل بیت کی شان کو بیان کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ یہ دونوں ہستیاں آپس میں ایک دوسرے کی شان و عظمت کے قائل تھے. جب یہ ہستیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتی تھیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان دونوں ہستیوں کو مانیں. حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہو کر آپ نے پوچھا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کو بارگاہ رسالت میں کیا مقام حاصل تھا. سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت زین العابدین. کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سنیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ یار وہ تو باغ فتح کھا گئے ہیں ساڈا، یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب حق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کی حدیث پیش کی کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فدق کی جو آمدن تھی وہ اسی طرح اہل بیت کے اوپر خرچ کی جس طرح حضور خرچ کرتے تھے. اب سنیں حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ آج جا کر سنہری جالیوں کی زیارت کر لو، جیسے آج پہلو میں ہیں بے مثال قرب سے سرفراز ہیں، ظاہری حیات میں بھی ایسے ہی تھے. عربی کی جو اصل عبارت ہے وہ یہ ہے کہ کا منزلتہما الساعہ، کہ ان کا مقام و مرتبہ حضور کی زندگی میں وہ تھا کہ جو آج ان کے وصال کے بعد ہے. یعنی مختصر کوئی دلیل بقیہ حدیثیں پیش کرتے تو لوگوں نے کہنا نہیں جی ہے تو ضعیف ہے، نہیں جی ہے تو اینج ہے. انہوں نے سیدھا مختصر بیان کر دیا کہ ان کی شان اگر سمجھنی ہے تو یہ سمجھو کہ آج حضور کا قرب بھی نصیب ہے. تو جب حضور کے ساتھ تھے تب بھی حضور کا قرب تھا. حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اور ایک ہاتھ عمر فاروق کا پکڑ کر فرمایا کہ ہم اسی طرح تینوں قیامت والے دن حاضر ہوں گے. اللہ یا رسول. یہ مسند احمد کی حدیث پاک، کوئی عام کتاب کی حدیث پاک میں نے آپ کو نہیں پیش کی، کہ حضرت امام حسین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آج دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کا قرب ہے، حضور کی زندگی میں بھی یہ حضور کے اسی طرح قریب تھے. اسی طرح امام جعفر صادق
اپنے والد حضرت امام باقر سے اور وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت زین العابدین کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا کہ اخبرنی عن ابی بکر، کہ مجھے ابو بکر کے متعلق کچھ بتائیے. تو اس نے ذرا خشک لہجے میں بات کی کہ یہ جو کوفی لوگ ہوتے تھے کہ یہ ان کو شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے، پہلے امام حسین کو شہید کروایا پھر بھاگ گئے، ان کو تنہا چھوڑ کر یزیدیوں کے ساتھ مل گئے، بعد میں یہ ڈرامہ نچایا کہ لو جی ہم تو کچھ نہ مارا تھا، کوئی قصور نہیں ہے. پھر ان کو نہیں، ان کے بعد بھی کئی امام شہید کروائے ہیں کوفیوں نے. اس لیے بزرگوں نے کتابیں لکھی کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار، اور یہ آج تک ہے. یہ کوفی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کوئی خدمت کی ہو. یہ ایسے ہی ڈرامے بازی تھی جی، میزائل وجن کے فلسطین تے انج ہوئیے گا تے انج ہوئیے گا. آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، خالی میدان وچ بم مار کے تے کہندے نے اسی بڑا بڑا دھماکہ کر لیا. یہ تاریخ گواہ ہے. ان کوفیوں نے کبھی بھی دین اسلام کے لیے، اسلامی ملک کے لیے ان کی کوئی خدمت نہیں ہے. تو انہوں نے بھی، کوفیوں نے بھی اماموں کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کر عقیدے بنا لیے، جبکہ ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ہمیں غلط گائیڈ کر دے. ہمارے پاس الحمدللہ صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں، حضور کی احادیث بھی موجود ہیں، اہل بیت کے بھی فرامین موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، بس پڑھنے والا کوئی ہو. انہوں نے یہ فضائل صحابہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی امام زاہبی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. تو اس سائل نے سوال کیا ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ امام زین العابدین سے. اور یہ روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق کو کس نے بتائی؟ حضرت امام باقر نے. یعنی پوری ترتیب کے ساتھ، سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اس نے لفظ صدیق نہیں بولا تھا، بلکہ کیا کہا؟ ابو بکر کے بارے میں بتایا، خشک لہجے میں بولا. تو اہل بیت کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جو لفظ صدیق لقب ہے، یہ بندہ وہ لقب نہ بولے. تو پھر یہ نہیں کہا کہ تو ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہیں، فرمایا تو صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو اس نے بڑا حیران ہو گیا، کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ 2 نمبر بندے پکڑنے ہو نا آج کے دور میں، لوگ کہتے ہیں جو سانوں کی پتہ چلے کہ رہا فرقہ ٹھیک ہے، ایسے ہی بھولے بن جاتے ہیں ایسے لوگ کہ سانوں کی پتہ چلے. صرف یہ دیکھا کرو کہ کون سی قوم جب مکہ مدینہ کی بات کرتی ہے تو مدینے کی تصویر کون لگاتا ہے؟ ایک قوم ایسی ہے کہ جن کو سبز گنبد کے ساتھ بغض ہے، حرمین لکھ کر بھی صرف خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہیں، مدینہ کی نہیں لگاتے. ایک قوم وہ ہے کہ جن کو صحابہ سے بغض ہے، عمر بولیں گے، ابو بکر بولیں گے، عثمان لفظ بولیں گے، لیکن عثمان کے ساتھ غنی نہیں کہیں گے، عمر کے ساتھ فاروق نہیں کہیں گے، اور ابو بکر کے ساتھ لفظ صدیق نہیں کہیں گے. ان لفظوں سے ہی، ان حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں، یعنی آپ تو اہل بیت والی ہستی ہیں. اور جب ہمارا عقیدہ خراب ہوا پڑا ہے اہل بیت کی محبت میں، تو اہل بیت صدیق کہہ رہی ہے. تو سنیں حضرت امام زین العابدین نے جلال میں آ کر کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا انہیں صدیق صرف میں نہیں کہہ رہا، انہیں صدیق صرف میں نہیں کہہ رہا،
مجھ سے افضل شخصیات نے انہیں صدیق کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق سے نوازا, مہاجرین اور انصار نے انہیں صدیق کہا, اور جو انہیں ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی کوئی بات سچی نہ کرے. پھر یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے. ہم اگر کسی بد مذہب کے بارے میں جملے بول دیں کہتے ہیں مولوی صاحب ایڈی شدت نہیں چنگی ہے. پیار, اسلام پیار کا درس دیتا ہے. کسی کو برا نہ کہو, وہ جو مرضی کریں, جس طرح مرضی مسلمانوں کو مشرک کہیں, مسلمانوں کے اوپر جہاد کریں, صحابہ کو گالیاں نکالیں, اہل بیت کو برا بھلا کہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں صوفی بن جاتے ہیں. حالانکہ صوفیوں نے بھی بد مذہبوں کو رگڑا ہے. حضور غوث پاک نے 73 فرقے اپنی کتاب میں گنوا کر ان سب کو گمراہ کہہ کر ایک فرقے کو جنتی کہا, اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. گنیہ تو طالبین پڑھ لے. اب صرف اتنا کہہ کر حضرت زین العابدین نے اس بد مذہب کو صرف جواب نہیں دیا, بلکہ سنیں آگے کیا فرمایا. فرمایا اذهب, نکل, یہاں سے نکل جا, فاحب ابا بکر و عمر, یہاں سے نکل جا اور ابو بکر صدیق اور عمر سے پیار کر اور ان کا غلام بن. اگر اس پر, اگر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا غلام بننے پر تیری آخرت میں گرفت ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں. بات ہی ختم کر دی. کیا کہا کہ یہاں سے نکل اور جا کر کیا کر, حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کر, ادھر ادھر کی کہانیاں چھوڑ دے. اگر قیامت والے دن تیری حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کرنے پر گرفت ہو گئی تو امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اسی طرح حضرت سالم بن ابو حفصہ کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اس کے خیال اچھے نہیں تھے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق اور امام باقر سے جناب صدیق اکبر اور عمر فاروق کے بارے میں پوچھا تو دونوں بزرگوں نے فرمایا, یا سالم, سالم, اے سالم, تولاہما وبرا من عدوہما, ان سے محبت کرو اور جو ان کا تمہیں اس سے لا تعلق ہو جاؤ, جو ان کا نہیں اس سے لا تعلق ہو جاؤ. کون فرمانے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق بھی اور امام باقر بھی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سالم کو, کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں دل میں محبت نہیں رکھتا تھا. تو مجھے ان دونوں ہستیوں نے کہا, اے سالم, حضرت صدیق اکبر اور ابو بکر سے کیا کر, محبت کر, اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ان سے لا تعلق ہو جا. یہ نہیں کہا کہ نہیں نثالہ پیار کر, سب نہ پیار کرو, کسی نے برا نہ کہو. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے نکال لی ہے بات. اپنا ہمارا کوئی تھوڑا سا پیسہ لے کر بھاگ جائے تو ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں, اور جو صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے تو ہم ان سے پیار محبت کرنا شروع ہو جائے. تو کیا فرمایا کہ جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا ان سے کیا ہو جا, لا تعلق ہو جا. سنیں اگلا جملہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ خدا, کہ یہ دونوں ہستیاں ہدایت کے امام ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کون ہیں؟ ہدایت کے امام ہیں. سالم نے کہا کہ امام جعفر صادق مجھے فرمانے لگے, یا سالم, صدیق اکبر میرے نانا ہے, کیا کوئی عقل مند اپنے بڑوں کو گالیاں دے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی پرپوتی جو تھی وہ امام باقر کے ساتھ رشتے میں تھی. اگر اس موضوع کے اوپر بیان کیا جائے نا کہ صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں, صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں, تو یہاں ہو جاتا ہے کہ ان کی آپس میں بڑی رشتہ داریاں تھیں. بلکہ اگر آپ کربلا کے میدان کے اندر جو اہل بیت شہید ہوئے ان کے کبھی نام پڑھیے گا, ان کے اندر آپ کو ابو بکر بھی ملے گا نام, عمر نام بھی ملے گا, اور
عثمان بھی. اور آج جو کئی کہتے ہیں جی معاویہ نام رکھنے کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے, کئی اہل بیت ہستیوں کے شہزادوں کے نام معاویہ تھے, یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جی معاویہ نام کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہے, اس کا معنی یہ ہے تو اس کا معنی وہ ہے. حضرت غازی علمدار, ان کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. غازی علمدار شہید, جن کا کربلا کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, کبھی ان کے بیٹے کا نام کسی سے پوچھیں. اور بھی کئی لوگوں کے نام معاویہ موجود ہے, بلکہ کئی صحابہ کے نام بھی معاویہ ہیں. صرف حضرت امیر معاویہ اکیلے کا نام معاویہ نہیں ہے. آج کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں, لو یہ اپنے پتر کا نام حسن حسین نہیں رکھتے, معاویہ رکھتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت حسن حسین بھی رکھتے ہیں اور معاویہ بھی رکھتے ہیں. امیر اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ کے نام کو اس لیے عام کیا کہ ہماری عوام اس نام کو اپنے اندر سے نکال چکی ہے, اور امیر اہل سنت کے جہاں اور تجدیدی کام ہے, دین کی خدمت ہے, وہاں دفاع صحابہ میں آپ کا یہ بہت عظیم کارنامہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہلے صحابہ کا درجہ ہے. جو بندہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر تنقید کرتا ہے, کرتے 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 پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. جو یہاں قائم رہتا ہے وہ آگے بھی بچا رہتا ہے. بہرحال حضرت امام جعفر نے جب یہ سمجھایا تو سالم کہتا ہے کہ امام جعفر صادق کے وقت وصال قریب تھا, آپ نے مجھے سنانے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. امام جعفر صادق اپنے آخری وقت میں ہے اور دعا کیا کی, اے اللہ میں صدیق اکبر اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت کے علاوہ کوئی بات بغض والی ہے تو مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل. فضائل صحابہ, اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206. کتنی بڑی بات کہہ دی کس نے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اہل بیت کے شہزادے نے, کہ مولا اگر میرے دل میں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں ذرا سا بھی بغض ہو تو مجھے اپنے نانیاں کی شفاعت نصیب نہ ہو. گال ہی ختم کر دی. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرنے والے, اور کریں جی فلاں صحابی نے کہا یہ غلطی ہو گئی, فلاں کی یہ غلطی ہو گئی, ایسا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, اور ہم میں سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان اور بہت رحمت والا ہے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی بھی اپنے دل کے اندر بغض رکھنا یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے, کسی بھی صحابی کے بارے میں. اور اللہ نے انصار صحابہ کی بھی اور مہاجرین صحابہ سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ حسنہ کا وعدہ فرمایا, اچھا وعدہ فرمایا. اور حضرت ابن عباس اور دیگر ہستیوں نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ حسنہ کا جو لفظ بولا گیا اس کا مطلب ہے کہ جنت کا وعدہ فرمایا. یعنی تمام صحابہ جنتی ہیں. جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کئیوں کو تکلیف ہے جی, یہ کیسا ایک بات ہوگی سارے صحابہ کیسے جنت میں جائیں؟ اور رب پہ بھیجنے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرما دیا جس نے مجھے دیکھا بلکہ میرے صحابہ کو بھی دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے. حضور نے فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو سب صحابی کون ہیں؟ جنتی ہیں, چاہے مہاجر, اگرچہ ان کے اندر درجات ہیں, جس طرح نبیوں کے اندر درجات ہیں اس طرح صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہی کوئی نہیں, اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے لیکن درجات ہیں. سب نبیوں سے افضل جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہے,
سب صحابہ سے افضل سب نبیوں سے افضل حضور علیہ السلام ہے. سب صحابہ سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے. سب ولیوں سے افضل کون ہے؟ حضور غوث پاک ہے. یہ کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر اس کے اوپر روایات موجود ہیں. تو کئی بڑے بھولے بن کے کہتے ہیں اسی کون ہونے کسی نے افضل کہنا لے ہیں. کئی اس طرح بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی تسی کون ہوندے افضل کہنا لے. اوہ ہم نہیں افضل کہہ رہے، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کو سب سے افضل کہہ رہا ہے. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. حضور علیہ السلام کی احادیث ہے جس کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ انا سید المرسلین، میں مرسلین کا سردار ہوں گا. قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری یہ شان ہوگی. پھر ساتھ عاجزی کرتے ہوئے بھی فرمایا لا فخرا، اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا. ہاں اچھا کئی لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح نہ دو. یہ حدیث پاک ہے اور یہ بھی سوشل میڈیا کے اندر کیا کی جاتی ہے؟ وائرل کی جاتی ہے. دیکھو جی تسی فضیلتہ دیندے ہو، حضور نے تو کہا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے بھی فضیلت نہ دو. حالانکہ اس حدیث پاک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وصف نبوت میں سارے نبی جو ہیں وہ برابر ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک عہدہ ہے، مثال ہے ایک عہدہ ہے ایس ایچ او کا مثلا، اب 100 ایس ایچ او ہوگا تو سارے کے سارے عہدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہے. عہدہ کیا ہے؟ وہ برابر ہے. آگے اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کسی کو ترجیح ہوتی ہے، کوئی سینئر ہوتا ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی زیادہ بہادر ہوتا ہے. اسی طرح جو نبوت کی کیٹیگری ہے اس کے اندر سب کیا ہیں؟ وہ برابر ہیں، سب نبی برابر ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے بعض سے افضل ہے. اسی طرح قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات، قرآن ہونے کی وجہ سے سب برابر ہیں، لیکن فضائل کے اعتبار سے قرآن کی بعض صورتیں بعض سے کیا ہیں؟ وہ افضل ہیں. اور اس حدیث پاک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب دو نبیوں کا تذکرہ کرو تو اس اعتبار سے تذکرہ نہ کرو کہ کسی ایک نبی کی شان کم ہو رہی ہو. جس طرح ہمارے یہاں معراج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دا دیدار ہی نہیں ہویا، وہ بے ہوش ہو گئے، انہوں کو ویکھیا نہیں گیا، ساڈے نبی نے دیدار کیتا. اب یہ جب جملہ بولا تو بظاہر انہوں نے حضور کی شان بیان کی، لیکن اس سے پہلے اس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی شان کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی. تو اس اعتبار سے کبھی بھی انداز نہ اپنایا جائے کہ کسی ایک ہستی کی شان کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. اس حدیث پاک کا یہ مطلب، ورنہ تو خود حضور علیہ السلام نے اپنی شانیں بیان کی، اپنے شہر کی شان بیان کی، قیامت والے دن اپنی امت کی شان بیان کی. تو ایک حدیث پاک کو لے کر بقیہ احادیث کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اسی طرح کسی ایک تاریخ کی بات کو لے کر اہل بیت کی محبت میں کسی بھی صحابی کے اوپر تان نہیں کیا جاتا. اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کے صدقے حضور کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی حضور کا عشق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ